بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کی شاہدین احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, امریکہ کے 20 نکاتی امن فارمولے پر غور کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس اور ثالثیوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. اسرائیلی افواج کے مکمل انصاف, فوری جنگ بندی اور ناکہ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بغیر امن کی کوئی کوشش بار اوور ثابت نہیں ہو سکتی ہے, لیکن بھڑکائی جا رہی ہیں. بھارت مار کھا کر بھی باز نہیں آ رہا, جبکہ حکومت کو اپنے اتحادیوں سے لڑائی جھگڑے سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے. تو کیسے اندرونی و بیرونی معاملات نپٹائے جائیں گے اور کیسے ان درپیش بحرانوں سے نکل پائیں گے, اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے اسپین سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب طارق رفیق بٹی صاحب کو اور یورپ سے چیئرمین ایلیٹ کلب شاہد اقبال بٹی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم طارق رفیق بٹی صاحب سے ہی کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں, طارق رفیق بٹی صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جناب ایک طویل عرصے سے آپ اسپین میں صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑے ہی متحرک آپ وہاں پہ, کیسے اسپین میں پاکستانی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں؟ اور پاکستانی کمیونٹی اس وقت ایک تو سیلاب ہے, دوسری طرف پاک عرب جو معاہدہ ہوا ہے, ان ساروں پہ ملے جلے پاکستان کمیونٹی کے کیا تاثرات ہیں؟ جی سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کیا. سر, جو اسپین میں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی متحرک ہے. یہاں پاکستانیوں نے دن رات محنت کر کے اپنا ایک مقام بنایا. بزنس میں آپ دیکھ لیں تو پاکستانی بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہاں پہ. کچھ تو دوست ہمارے جو ہے ابھی ان کے حوالے سے صدارتی ایوارڈ کا بھی اعلان ہوا ہے کہ ان کی جو بزنس کمیونٹی جو خدمات ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو پورے یورپ میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مہمان نواز کمیونٹی ہے. یہاں آئے دن ہمارے بہت سارے پاکستان سے اور دنیا بھر سے جب مہمان تشریف لاتے ہیں, ایک بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی پاکستانی مہمان کوئی بھی یورپ میں یورپ سے یا دنیا کے کسی حصے سے بھی بارسلونا آئے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ بارسلونا جائے. رہی بات یہاں پہ آپ نے جو بات کیا ہے جو ابھی فلسطین کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اسپین واحد کنٹری ہے جس نے سب سے پہلے یہاں کے پیدرو سانچیز جو صدر ہیں انہوں نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہے. میرا خیال اتنا تو ہمارے مسلم ممالک جو ہے انہوں نے بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا پیدرو سانچیز نے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. اور یہاں پہ پوری آزادی ہے, جب تھوڑا سا آپ نے بتانا ہوتا ہے, پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ نے فلسطین کے حوالے سے لوگوں نے بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں, یہاں پہ اجتماع کیے ہیں, اور سب سے پہلے میرا خیال دنیا میں واحد ملک اسپین ہی ہے جس نے فلسطین کو ایک ملک کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے کہ فلسطین بھی ایک ہمارے دنیا کے نقشے پر جو ملک ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. جی سے اس حوالے سے جو ٹرمپ کا جو فارمولا ہے اور اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن یہ بعد میں کروں گا. لیکن میں جو بیچ میں جو سیکنڈ سوال کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا پاک جو ہماری اب ساکھ ایک بڑی ہے بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد ہمیں پاک عرب معاہدہ جو ہوا ہے, تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کمیونٹی کے کیا احساسات ہیں؟ کیا وہ اس پر فخر کرتے ہیں؟ کیا وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اوورسیز کمیونٹی یورپ کی, اسپین کی؟ شاہ صاحب, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان نے جس طرح 9 مئی کے بعد ایک اور پاکستان دیکھا جا رہا تھا, اور 10 مئی کے بعد جو پاکستان ہے وہ اور نظر سے پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ جہاں ہمارے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی جو بھارت کے خلاف جس طرح انہوں نے جنگ لڑی ہے, جس طرح انہوں نے اس کو پلان کیا ہے, جس طرح انہوں نے انڈیا کو ریپلائی کیا ہے, اس کے بعد تو پوری دنیا کیا اسپین کیا پوری دنیا کے جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں اور انٹرنیشنل جو کنٹریز اس پہ بھی پاکستان کو
बड़े मुख्तलिफ, और एक एटमी पावर, पहले भी हम एटमी पावर थे, जिसको कोई शक है कि हम एटमी पावर नहीं थे, लेकिन 10 मई के बाद जिस तरह पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया गया, जिस तरह पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पाकिस्तान की क़यादत को जिस तरह खुशामदीद कहा जा रहा है, और जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, तो ये 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान ने भारत को उसके जो नाजायज अज़ाइम थे, जिस तरह उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करके रखा हुआ था कि हम बड़े दहशतगर्द मुल्क है, हम पूरी दुनिया में शायद हम ही रह गए हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, हालांकि हम जैसा कोई भी मेरा ख्याल दुनिया में इस तरह के लोग, हम ये नहीं होता कि हर जगह पे 100% परफेक्शन होती है, कहीं पूरी दुनिया में छोटे छोटे मामला चलते हैं, दहशतगर्दी के मामला भी होते हैं, यूरोप समेत, अमेरिका समेत सब जगह पे होते हैं, इंग्लैंड में देख ले होते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि उसका पूरा मुल्क ही दहशतगर्द कर दिया जाए या उस पर चढ़ दौड़ के हमला कर दिया जाए। इंडिया को अपने आप पे एक अभान था, वहम था कि मैं बहुत ताकतवर हूं और हम पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और ये हमारे पीछे पीछे आगे पीछे मिलते तरले करेगा कि जी हमें माफ कर दे। लेकिन सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से कोई भी पाकिस्तान पर इसका शक करेगा, डाउट करेगा, उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। शक तो किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह इंडिया ने हम पे बगैर सोचे समझे, जहां पे हम कह रहे थे, हमारी हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी, पाकिस्तानी रियासत कह रही थी कि आप बैठे हमसे राब्ता करें, गपशप लगाए, बातचीत करें, हमें प्रूफ दें, हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन इंडिया ने समझा कि शायद पाकिस्तान को हम इस तरह डांट डपट के, जिस तरह छोटे बच्चों की तरह हम वो डांट डपटेंगे और ये खामोश हो जाएंगे, ये उसकी गलत फहमी थी। और मेरा ख्याल अब उसको नहीं, अब अफगानिस्तान को भी समझ आना चाहिए और उसके अलावा दूसरे ममालिक को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब वो पाकिस्तानी रहा जिस तरह जो मर्जी करे। हमने इस दहशत गर्दी के को सहा है, झीला है, जिसमें आपने 90-95 हजार पाकिस्तानियों की शहादतें एक्सेप्ट की हैं, जिसमें पाक फौज के लोग हैं, हमारी आम आवाम है, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उन्होंने जाने दी हैं, अच्छे अच्छे ओहदेदारों ने जाने दी हैं। तो ये पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तो बहुत जंग लड़ी है। किस तरह लोग पाकिस्तान को दहशतगर्दी में धकेल सकते हैं? या मैंने जैसे भट्टी साहब ने, शायद इकबाल भट्टी साहब जो कहा है, उनका कहना है कि हम एटमी कुव्वत जरूर थे 10 से पहले, लेकिन हमने ऐसा लगता था कि कोई इस्त्री उस्त्री करके एटम बम को और सारे उस फार्मूले को कहीं ना अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन 10 के बाद जो हमारी बदली है, उसके बाद आप एक अरसे से पुर्तगाल में हैं और आप भी बड़ा तजिया क्योंकि नगार हैं और आप देखते रहते हैं, सारों से मिलते जुलते रहते हैं, आप भी क्या समझते हैं कि वाकई ओवरसीज़ की भी जो है, जहां पाकिस्तान की साख बहाल हुई है, ओवरसीज़ की भी इज्जत और वक़ार में बड़ा इजाफा हुआ है और वो बड़े बाफखर अंदाज में अब ज़रा सीना तान कर बाहर निकलते हैं कि हाँ जी हम एटमी कुव्वत हैं और हमने कुछ करके दिखाया है और हमारे पर अब पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। आप क्या कहते हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब? ऐसा बहुत शुक्रिया है कि मैं अपने भाई जो और वो भट्टी भी हैं, तो मैं बड़ा रिगार्डफुल हूँ उसके लिए और दुआ गो हूँ। मैं भी कुछ अर्सा बार्सिलोना से होके आया हूँ और यूरोप के जितने मुल्क में पिछले 4-5 माह जो हो गए मुझे यूरोप में आए हुए, और मैं देख रहा हूँ कि आई फील मोर रिस्पेक्ट। देखिए मेरा यूरोप का ये जो विजिट हुआ है, ये हुआ 15 साल बाद। शायद साहब 15 साल पहले जब मैं यूरोप में आया था तो उन दिनों में हमारे यहाँ परवेज मुशर्रफ का एक बहुत डंका बोला करता था 15 साल पहले, और परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जब नवाज शरीफ साहब आए, बेनजीर और यार पीपल्स पार्टी की बारियों की बात चली और इमरान खान का, इसको ब्लैक डेज के दिनों के तौर पर याद किया जाता है। हमारी जो पोलिटिकल इराज हैं उनको यहाँ अच्छा नहीं कहा जाता। इतनी रिस्पेक्ट मैंने, और मैं आपके एक नाज़रीन समझने के लिए बता दूं कि मैं पुर्तगाल में यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। ये एक पंजाबी इंडियन फैमिली है जिनके पास पेइंग गेस्ट के तौर पर मैं रह रहा हूँ, और जितनी रिस्पेक्ट मुझे अब मिल रही है इन लोगों से मुझे कभी नहीं मिली। जो उन्होंने जंग जीतने के बाद, मैं बिल्कुल भुट्टी साहब से मुतफिक हूं कि एक 28 मई पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना, नवाज शरीफ का दौर था, उसको रेकग्नाइज किया गया, पाबंदियां ज्यादा लगाई गई, वो हमारे गले पड़ गया। फिर आपने कहा स्त्री पेड़ के उसको लपेट
किया गया, फिर कितने अखबार आए, परवेज मुशर्रफ का दौर आया, कियानी का दौर आया, राहिल शरीफ का दौर आया, बाजवा दौर आया, ये फिर लोग कहेंगे बड़ी साहब बटरिंग करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे फील्ड मार्शल, वाहिद एक फील्ड मार्शल पाकिस्तान का पैदा हुआ है जो फील्ड मार्शल का टाइटल, भुट्टो के बाद अगर फील्ड मार्शल का टाइटल किसी आर्मी वाले के पास है तो वो ये है। जब अयूब खान के पास फील्ड मार्शल का टाइटल था तो वो सदर पाकिस्तान और उनके पास और बहुत सारी पावर्स थी। तो अल्लाह ताला ने जो करवाना था इंडिया को, वो उनका सर से जमीन पे पटकना था उनका। यहाँ के लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते, इवन सिर्फ सिख बिरादरी नहीं, इवन हिंदू हमें कहते हैं कि अल्लाह करे कि आपके पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या जो मौजूदा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह करे कि वो मोदी से हमारी जान छुड़वा दे। द मोस्ट डिस्प्यूटेड पर्सन ऑफ द रीजन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो मोदी है। पीपल डोंट लाइक द मोदीज। मैं पूरे यूरोप में पूरे 5 महीनों में मैं जिस भी इंडियन को, जिस भी पंजाबी इंडियंस को मिला हूं, मैंने मोदी का तस्करा अच्छे लफ्जों में नहीं सुना। अच्छा, ये हमारा एक वहम है कि जो यूरोप में बैठे लोग कि हम यहाँ पे पीटीआई बहुत पॉपुलर है या नून लीग बड़ी पॉपुलर है, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज दोनों से ज्यादा पॉपुलर है। लोग फौजियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मासवाए के वो खास स्टेट वाले लोग जो हैं, जो पीटीआई के बहुत ज्यादा डाई हार्ट हैं या नून लीग के बहुत ज्यादा डाई हार्ट हैं, वो उनका है। पीपल्स पार्टी तो किसी पराये में आती नहीं है। यहाँ पे जो बात आपने हमास की मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे ये बातें भी हुई हैं जो पिछले 1 माह से, जो मेरा सोशल सर्कल है भी, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी, वो ये बातें भी हुई कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है इस्लामिक स्टेट में। सिर्फ ये नहीं है कि मैं न्यूक्लियर है, वो एक ब्रेव है, बहादुर मुल्क है जिसने इंडिया को अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को पॉपुलेशन में नंबर 1 दुनिया का मुल्क कहलाने वाला और इमर्जिंग मार्केट में आने वाला और पूरी दुनिया में उसके चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान सेट के पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में वो बैठे हुए हैं, वो सारे इंडियंस हैं। तो उसके बावजूद अगर पाकिस्तानियों की इज्जत हुई है तो वो इज्जत तकरीबन 9/11 के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटकी थी, जो तारिक भट्टी ने भी कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। और वो कब जाएगा? जब पाकिस्तान ने ये जो मेथड अपनाया है कि हमास की बातों में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो पैलेस्टाइन की बातों में इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अच्छी हो गई है, पाकिस्तान को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान, मेरा भी आपने देखा, मैंने इंग्लिश में एक कॉलम लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि ये मीडिया वॉर, ये स्ट्राइक वॉर नहीं होगी, ये सोशल मीडिया वॉर होगी, जो कि थ्रेट किया था नेतन्याहू ने। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसके पास हर टेक्निक मौजूद है, विल मौजूद है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है वो इंसान के बच्चे बन जाएं, वो पाकिस्तान के लिए सोचें जिस तरह के फील्ड मार्शल सोचता है, जिस तरह के पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं। अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन चाहे वो अपोजिशन में चाहे गवर्नमेंट में है, जब वो ये सोचना शुरू कर देंगे पाकिस्तान ग्रो करेगा। मैंने कल एक आर्टिकल मेरा और भी आएगा शायद साहब, एक तो ये आर्टिकल है ना कि पाकिस्तान को हमास की बात नहीं माननी चाहिए, पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पे फलस्तीन की बात करनी चाहिए। हमास एक तरह से जो लोगों को बुरा लगेगा कि हमास वहां गवर्नमेंट में नहीं है, वहां की जो गवर्नमेंट है फलस्तीन की वो उसके पास पावर है, वो थर्ड फोर्स है हमास। और हमास की वजह से पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हमने फलस्तीन के साथ खड़े होना है और इसराइल को टफ टाइम देना है, ना कि हमने हमास की बातों पे मान के। क्या है शाहिद इकबाल भट्टी साहब, तारक रफीक भट्टी साहब, शाहिद इकबाल भट्टी साहब का कहना है कि जनाब इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात जो हैं मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए जो है वो मुज़ाकरात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उसमें जहाँ पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है, वहाँ असल में जो 20 नुकाती फार्मूला जो पेश किया गया है सदर ट्रंप की तरफ से, वो बड़ा अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान ने पहले तायद की, फिर उस पर इनकार किया। दीगर ममालिक में भी कह रहे हैं इस्लामी ममालिक कि ये असल में वो नुकात नहीं है जो हमसे पहले डिस्कस किए गए हैं, अब ये नुकात दूसरे हैं, लिहाजा वो भी। हमास ने भी इस हवाले से, अब हमास को हम माइनस नहीं कर सकते, उसको प्लस करके ही
آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی مسئلہ کرنا ہے. اگر حماس نہ ہوتا پہلے، اس سے پہلے، تو پھر کیسے آپ اسرائیل کو روک سکتے تھے؟ اس کا نقصان تو ہوا، لیکن حماس نے اس کے جو بڑھتی ہوئی جارحیت تھی اس کو کافی حد تک روکنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایک جگہ روکا، ورنہ وہ تو باریاں لگائی ہوئی تھی اس نے ہر ملک کی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، جو سوال ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 20 نکاتی فارمولہ ہے اس میں کوئی رد و بدل ہو پائے گی؟ اور جیسے کہ حماس نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اس نکات پر سوالیہ نشان اٹھا دیا، آپ کیا قیام امن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں غزہ میں؟ کیا جنگ بندی ہوئی ہوتے دیکھتے ہیں؟ کہ اس معاہدے کی کامیابی دیکھتے ہیں آپ؟ طارق رفیق بھٹی صاحب. شاہد بھائی بہت شکریہ. شاید بھٹی صاحب کے میں تھوڑا سا پہلے والی بات کا کہ اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کی جو بات کی ہے یا ڈیفرنٹ جماعتوں کی بات کی، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ شاید بھائی سے بہت ادب کے ساتھ کہ نہیں، پاکستان جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ پاپولرٹی تھی، ہے، اور شاید وہ رہے گی بھی. یہ تو بات ماننے والی ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانی پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور اب بھی، کیونکہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں اور بارسلونا میں ابھی تک بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں. یہ بات ماننی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا شاہ صاحب، جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے او پی ایف کا، اور انہوں نے پوری دنیا کا وزٹ کیا اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے اور کی ہے، جس میں ابھی تک تو 2 اوورسیز میں انہوں نے پاکستان میں کنونشن کرایا جس میں فیلڈ مارشل صاحب کی ایک میں شمولیت کی تھی اور ایک میں تو میں بھی شامل تھا پہلے والے میں، جہاں پہ ہمارے کنونشن ہوا. اس کے بعد ہم آئی ایس پی آر آفس گئے، ان کے جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی، شہداء کے قبرستان گئے. اس کے بعد چیئرمین صاحب وہاں پہ بھی موجود تھے، او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا. اس کے بعد دوسرا کنونشن ہوا اس کے حوالے سے بھی. اس کے بعد ابھی بیلجیم میں فیلڈ مارشل آئے ہوئے تھے، یہ بھی سید قمر رضا شاہ صاحب کی بدولت ہے. اس کے بعد بارسلونا میں ایک کنونشن ہوا پاک فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام، وہ بھی سید قمر رضا شاہ صاحب کی بدولت ہوا. اس کے بعد یہاں نیزہ بازی کا میلہ ہوا. ابھی یو کے میں، برطانیہ، لندن میں وزیر اعظم پاکستان آئے تھے، اس کو بھی سید قمر رضا صاحب نے مطلب ہے کہ ہوسٹ کیا. اب کہہ سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے سید قمر رضا شاہ صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا اور اوورسیز پاکستانی کو بتانے کی کوشش کیا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یا کوئی لیڈر ہے جو آپ کی بات کرے گا. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری اب بات کی اپنے حماس کی. دیکھیں جی، بات سیدھی ہے کہ کسی بھی حماس کو آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے، اس کے بغیر وہاں پہ امن ناممکن ہے. اگر آپ پوری دنیا میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ حماس کی جو پریزنس ہے نا اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. رہی بات جو آپ نے ایک کی بات کی ہے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب اور جب وہ ساری دنیا کے لیڈر وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ بات چیت ہوئی، اور اس کے فوری بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ یہ وہ فارمولہ نہیں ہے جس کا ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ جی یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہم 20 نکاتی پروگرام کی بات کر رہے ہیں. اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یا پولیٹیشین ہم سے کوئی اور بات کر کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی ہم کو کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن جب تک اس کی کوئی بات واضح نظر نہیں آئے گی ہم اس کو تو ڈاؤٹ میں دیکھیں گے. لیکن ہم کوشش کریں گے وزیر خارجہ تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمجھے گے یہی بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ 20 نکاتی پروگرام نہیں ہوگا جو ہم نے پیش کیا، لیکن آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. شاہد اقبال بھٹی صاحب، ہیلو جی، میرا خیال ہے کہ ویڈیو لنک کا کوئی جو ہے وہ رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یہ سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ بات کو کے تسلسل کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی شاہد اقبال بھٹی صاحب، جی طارق رفیق بھٹی صاحب.
ہاں جی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اب اتنی دور سے آپ دونوں حضرات اور دونوں ہی بھٹی برادران ہیں تو تھوڑا سا بوجھ تو انٹرنیٹ پہ پڑ جاتا ہے. جی شاہد اقبال بھٹی صاحب، جیسے کہ اپنا طارق رفیق بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں پہ اوورسیز کے آپ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، بات کیونکہ معاہدے کی طرف چل رہی تھی لیکن بات بیچ میں جب آ گئی اوورسیز کے پرابلمز کی، تو اوورسیز کمیشن جو ہے اس حکومت نے بنایا، اوورسیز کی بڑی جو ہے وہ پرابلمز ہیں. اچھا، جہاں انہوں نے وہاں ایکچوئل میں ان کو اپنی جو وہاں کی سیاسی پارٹیاں ان میں حصہ لینا چاہیے اور وہاں لے رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی یہاں کی سیاست کو بھی ہم نے وہاں پہ فروغ دیا ہے. اب جب دیا ہے اور نسل جو ہے وہ پرانی نسل نئی نسل کو بھی اس میں انوالو کر رہی ہے، تو پھر ہمیں وہ سیاست میں جو حقائق ہے ان کو تو ماننا چاہیے کہ واقعی ساری پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، سب کا اپنا اپنا وقت میں زور رہا ہے، اور اب جو زور ہے وہ ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کو اور دل عزیز ہیں اوورسیز کمیونٹی میں. اور اس پر جو ہے لازمی بات ہے کہ حکومت کو اور مقتدرہ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کوئی لائے عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اوورسیز والے خوش ہو گئے، کیونکہ اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کی ایک قوت ہے جس نے پاکستان کو ہر موقع پہ سہارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کے مسائل جو ہیں، کیا اب جو اوورسیز کمیشن بنایا گیا ہے جس میں بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں اور بڑے بڑے سبز باغ دکھائے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر پائے گا جو کہ گزشتہ جو بنائے گئے یہی اوورسیز پہلے بھی تھا وہ غیر فعال تھا، اب فعال بنا دیا گیا، بڑے بڑے پھر عہدے لے لیے گئے ہیں اور عہدے دیے گئے ہیں. یہ عہدے ہی اوورسیز انجوائے کرتے رہیں گے یا اوورسیز اپنے بھائیوں کے لیے کوئی کام بھی کر پائیں گے؟ انہیں کو بااختیار بھی کیا جائے گا کہ صرف داموں پہ ہی ٹالا جائے گا؟ یہ داموں کا لولی پاپ ہی اوورسیز کے منہ میں دے کے خوش کیا جائے گا. جی شاہد اقبال بھٹی صاحب. آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے کویشچن کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت الیبریٹ کر کے جو مسائل تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا اور آدھا جواب آپ نے خود بھی دے دیا ہے. جو میری سینس ملی ہے، کیونکہ میں ایک بزنس کنسلٹنٹ بھی ہوں اور ایک سوشل اینالسٹ اپنی جگہ پہ ہوں، ٹی وی اینالسٹ اپنی جگہ پہ ہوں، میں نے ایک جو میرے بھٹی بھائی نے بات کی میں بالکل اس سے ایگری کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کا فیم، ایک لفظ ہم غلط بولتے ہیں، شاید انگلش کی اصطلاح غلط ہم نے استعمال کر دی، عمران از سو فیم ان آل اوور دا ورلڈ، ناٹ ان یورپ. وہ ایک فیم آدمی ہے، ایک وہ آئیکونک ماڈل تھا پاکستان کا، وہ فیم ہو گیا. اب ہم نے ایک لینا ہے، ایک بندہ پاپولر ہے، فیم ہے اور لوگ اس کی بات مانی، اسے پارٹی بنا لی. کیا وہ اس کا وزڈم ایک پولیٹیکل وزڈم ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وزڈم ہوتا تو پاکستان اس وقت پرابلم میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سارے اگر آج حماس اور نہیں صلح ہونے دے رہا کہ تھرڈ پارٹی سٹیک ہولڈر بنتا ہے حماس فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، جو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یورپ میں رہتے ہوئے جو میری نالج میں آیا کہ حماس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا. اچھا حماس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے جو جیسے ہم طالبان کو پسند نہیں کرتے یا ہم تھرڈ فورس کو ہم پسند نہیں کرتے، حماس از اے تھرڈ فورس فار پیلسٹائن، ناٹ دا فرنٹ فورس. تو میرا پرائے یہ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اوورسیز کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، بالکل جی، ہر گورنمنٹ دیکھیں یہی تو میرا رونا ہے یہاں بینگ فائنینشیل ایکسپرٹ کہ جو بھی گورنمنٹ آتی، چاہے وہ عمران کی تھی، چاہے نواز شریف کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، یہ سارے ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس مل کے اور یہ پولیٹیکل لوگ مل کے ایک جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں اور پوزیشنز لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے پدس پہ یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. پاکستان اوورسیز تو پاکستان کو چلا رہا ہے، آئی ایم ایف سے زیادہ تو اوورسیز پاکستانی چلا رہے ہیں. میں بھی اوورسیز ہو چکا ہوں اس وقت تک، بھٹی صاحب بھی اوورسیز ہیں، تو ان کی تو پرابلمز تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن کیا ہم نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں پالیسیز بنانی ہے یا 25 کروڑ جو وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہی قوم ہماری، وہاں کی پالیٹکس کو ہم دنیا میں لے آئے ہیں؟ بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ میں اتنا گھوما ہوں، اتنے بڑے بڑے بزنس مینوں سے ملا ہوں یہاں پہ، آپ یقین مانے وہ سب سے پہلے آپ کا پروفائل چیک کرتے ہیں
پھر دیکھتے ہیں اچھا آپ کا ٹلٹ ہے نون لیگ کی طرف، نہیں جی. آپ کا ٹلٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف، نہیں جی. آپ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے. یعنی اب یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بزنس وینچر بھی کرنا ہے تو اس میں پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پولیٹیشین وہاں بیٹھ کے اگر ہم انڈیا سے جنگ جیت سکتے ہیں تو ہم پولیٹیشین ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم حماس کی بات کر سکتے ہیں، ہم ایران کی جنگ میں کود سکتے ہیں، ہم فلسطین کی جنگ میں کود سکتے ہیں، ہمارے آرمی چیف، فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک سٹیپ گورنمنٹ کو پیچھے جانا چاہیے. اوورسیز کمیشن آخری بات، آخری بات، اوورسیز کمیشن پہ کیا وہ اوورسیز کے مسائل حل کر پائے گا یا کر پا رہا ہے؟ جی صاحب، اوورسیز کمیشن جو بھی ہے میں اس کو بالکل اون نہیں کرتا، چاہے وہ شاہ صاحب ہو چاہے کوئی ہو. یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ پروفیشنل اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتی. اور جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے جو یہ نام کے انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے اوورسیز والوں نے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اور جہاں تک بات رہی کہ پاکستان کی سیاست کو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں لے کے جانا، یہ انتہائی بیوقوفی ہے. سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو پاکستان میں رکھا جائے، نہ کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں لے کے جایا جائے. اسی کی وجہ سے وہ جو اوورسیز پاکستانی جب پرابلم میں آتے ہیں تو وہ آپس میں پہلے لڑ پڑتے ہیں یہاں پہ کہ تمہاری اس پارٹی سے. اور یہ پینیٹریشن کب سے ہوئی ہے؟ جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے. پہلے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں نہیں تھا. جی طارق رفیق بٹی صاحب اس کا جواب دے تاکہ پروگرام کا موضوع کے مطابق پھر آگے لے کے چل سکیں. اوورسیز کمیشن بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں، مبالغہ رائی کرتے ہیں، حالانکہ آزمائی ہوئے، جیسے کہ یہ حکومت اور ان کے حکمران آزمائے ہوئے ہیں بار بار، 3 4 باریاں لے کے. اس طرح اوورسیز کمیشن بھی آزمایا ہوا ہے. یہ بے اختیار ہے، عہدے دیے جاتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو اوورسیز ہیں، اور پھر وہ ڈنڈے لگا کے یہاں اس عہدوں کو انجوائے کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں جیسے کہ کیے جا رہے ہیں. اس میں صدر وزیر اعظم بھی شریک ہوتے ہیں، وہاں اعلانات، دعوے ہوتے ہیں. لیکن اصل اوورسیز کے جو مسائل ہیں، جو ان کے قبضے ہیں، جو ان سے فراڈ ہوئے ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں. اور آگے سنا دیا جاتا ہے ایک فریم ورک بنا کے، او جی ہم نے عدالتیں بنا دی ہیں، ہم نے آئین میں ترمیمیں کر دی ہیں، ہم نے قانون سازی کر دی ہے، اب تو اوورسیز کے مسائل جو ہیں اوورسیز کمیشن حل کر کے دکھائے گا. لیکن اگر آج بھی آپ کے اعداد و شمار کر کے دیکھیں تو کسی کے بھی نہ کسی کو فراڈ میں پیسے واپس ملے ہیں، نہ کسی کا پلاٹ چھوٹا ہے، نہ ہی کسی کو سزا ہوئی ہے، نہ ہی کسی کو چوک میں لٹکایا گیا ہے کہ تاکہ اوورسیز کو تحفظ فراہم ہو سکے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اوورسیز کمیشن کل فعال نہیں تھا، آج فعال ہے، تو کیا بہتر کردار ادا کر رہا ہے یا کر پائے گا؟ جی طارق رفیق بٹی صاحب. جی شاہد اقبال بٹی صاحب، بات ہم جو کر رہے تھے وہ تھی اس کی بھارت کی گیدڑ بھبکیوں کی. اچھا بھارت جو ہے سر، ایک طرف تو ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مذاکرات دیکھ رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہر ایک کی خواہش اللہ کرے کامیاب ہو. یہ بھارت جو گیدڑ بھبکیاں لگا رہا ہے اور پاکستان بھی اس کا منہ توڑ جو آ رہا ہے، یہ بھارت کو اصل میں ہوا کیا ہوا ہے؟ مار کھا کھا کے بھی سدھر نہیں رہا ہے. جی وہ آگے ہیں تارفی بٹی صاحب، آپ اوورسیز کی آپ کو ہوئی تھی بات، آپ ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے، میں پھر شاہد اقبال بٹی صاحب کی طرف آتا ہوں. جی اس میں تو کوئی شک والی نہیں بات کہ شاید میں نے جو بات کیا کہ اوورسیز جو او پی ایف تھا اس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی اور لوگ ان کی وجہ سے وہاں پہ وہ پولیٹیکل رہتا. لیکن ابھی جو سید قمرزا شاہ صاحب ہیں، میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ انہوں نے جتنا کام کیا. ابھی میرے سامنے ایک خبر پڑی ہے جو میں بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ناظرین کو بھی، کہ او پی ایف کی کاوش پر سپریم کورٹ کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم قدم، اوورسیز پاکستانی واٹس ایپ اور آن لائن پورٹل کے ذریعے رجوع کر سکیں گے. یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. جو ہمارے کیسز ہوتے ہیں، جائیدادوں کے کیسز ہوتے ہیں، یا ہم پہلے وہ پدیل بنا کے یہاں پہ دیتے تھے، پاور آف اٹارنی بنا کے دیتے تھے، پھر لوگوں کے مسائل تھے، اب وہ مسائل ختم ہو گئے ہیں، جس سے ہمیں یہ امید ہے کہ سید قمرزا شاہ صاحب جو ہیں وہ او پی ایف کے چیئرمین ہونے کی ناطے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. یہاں اسپین میں انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم لے کے گئے اور یہاں کے مسائل کے حل کے بھی باقی ہے. دوسری بڑی بات، اوورسیز پاکستانیوں کو اس لیے تھوڑا سا اب یہ خوشی کہہ لیں، خوش فہمی کہیں
کہ ہمارے مسائل ہوں گے، کیونکہ ابھی میں جس بیلجیم میں جو اوورسیز کنونشن ہوا ہے اس میں تقریباً 20-22 نہیں اس سے زیادہ ملکوں کے لوگ موجود تھے، جہاں پہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد وہ عام لوگوں سے ملے ہیں، انہوں نے عام لوگوں کے تصاویر بنوائی ہیں، اس سے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہوئی کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سید قمرزاد شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ مسائل حل ہوں گے، کیونکہ سید قمرزاد شاہ صاحب کا میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اتنا سسٹم نہیں ہے کہ وہ صاحب یہاں اوورسیز آتے ہیں، یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی ملے ہیں، یو کے میں بھی ملے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا پولیٹیکلی کوئی معاملہ نہیں ہے، میں سب لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں اور ان کے مسائل کے لیے خاتم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے شاہ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور اوورسیز کی جو امید ہمیشہ ٹوٹی ہے، کم سے کم اس بار جو ہے وہ یہ امید بھر آئے اور ان کے درینہ مسائل ہو، اور انہیں جو شکوہ اپنے ملک سے ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھیجنے کے بعد بھی وہ ان کا دور ہو جائے۔ اگر وہ دور ہو جاتا تو اس سے بڑی پاکستان کے لیے اس حکومت کی کامیابی کیا ہوگی؟ بات کر رہے ہیں شاہد بھائی کا بات کر جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو جتنا ہم نے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز پہ ٹائم دیا ہے نا، کاش ہم جہاں جہاں رہتے ہیں، جیسے برطانیہ میں ہمارے اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، میں مانچسٹر سے کل ہی آیا ہوں 3 دن کے بعد، وہاں پہ جتنا میں نے ایم پیز دیکھے ہیں، کونسلر دیکھے ہیں پاکستانی، وہاں پاکستانی ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، اسے برطانیہ میں چل جائیں، انگلینڈ چل جائیں، مطلب لندن چل جائیں، کسی بھی شہر میں چل جائیں۔ اس طرح اسپین کے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی یہاں پہ براد علی وزیر صاحب ہیں ہمارے کونسل جنرل، وہ ہر سپیچ میں یہی کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی وابستگیاں رکھیں لیکن یہاں کی جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں شامل ہوں تاکہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس حق میں میں نے اپنے جو لائیو پروگرام کرتا ہوں اس میں ابھی میں پولیٹیکل چیزوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتا پاکستانی کو، یہاں کمیونٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیڈر جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں باہر کے ملکوں کے یو کے ایم پیز ایم این ایز کو سب کو لے کے آتا ہوں تاکہ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس سے سیکھ سکے کہ ہمیں یہاں کی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ہی ہماری سروائیول ہے آنے والے وقت میں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اوورسیز پر آپ کے ساتھ ضرور پروگرام کریں گے اور آپ کو اس میں دعوت دیں گے۔ اس وقت ہم بات کرتے ہیں شاید اقبال بھٹی صاحب سے بھارت پر۔ بھارت مار کھا کے بھی گیدڑ بھبکیاں لگا رہا ہے، اس کا جواب میں زبانی طور پہ جیسے وہ لگا رہا ہے، اس کی جواب منہ توڑ جو ہے وہ یہاں سے بھی آئی ایس بی آر بھی دے رہا ہے، وزیر خارجہ بھی دے رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی دے رہے ہیں اور وزیر دفاع بھی دے رہے ہیں، سارے جواب اسی طرح منہ توڑ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں کیا بھارت ایک دفعہ پھر غلطی کر سکتا ہے اور پھر وہ اس سے زیادہ مار کھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے؟ جو سکھوں کی اور انڈینز کی ہے اور جو میرے دوست ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام ہے اور وہ کانٹریکٹر ہیں تو وہ ساری لیبر وغیرہ ساری انڈینس ہیں، جو ہر وقت میں ابھی بھی وہیں جب آپ کی کال آئی تھی تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا وہیں لوگوں کے پاس۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ ایک میڈیا وار پروپیگنڈا ہے۔ انڈیا کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ مودی کا گراف جو ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مودی کا گراف اس وقت وہی ہے جو ہمارے ایم کے ایم کا الطاف حسین کا کراچی یا سندھ کی حد تک ہے۔ انڈیا میں اس کا یہ حال ہو چکا ہے۔ مودی the most unpopular person of the history in India is Modi right now۔ تو جیسے پاکستان میں ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، اس لیے تو پالیٹکس کو میں زیادہ پسند نہیں کرتا کہ پالیٹیشین جب اپنی ذاتی سروائیول کے لیے وہ اس قسم کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت، اب چونکہ ان کی انہوں نے مار کھائی ہے، زیرو رسوا ہو رہے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نیو بریدنگ دی ہے، فائنینشلی ہم اتنے ڈاؤن تھے، یعنی مقروض ملک ایک ڈیولپنگ ملک کا منہ توڑ جواب دے دے تو اس سے بڑی کیا انڈیا، یہ سب بگڑ دھمکیاں ہیں، یہ صرف اور صرف انڈیا نے اپنی ساکھ کو ریٹریو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جتنی دھمکی دے گا نا پاکستان کا گراف اتنا اونچا جائے گا، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آلریڈی جیت چکے ہیں۔ ایک آخری پیغام، شاید صاحب آخری پیغام، آخری وہ بالکل تیار آخری جواب ہر طرح آخری
دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہمارے یوٹیوبرز اور باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کی یہ ہے کہ ہم کرکٹ کو ایک گیم کو ہم جو ہے نا وہ ہمارے آرمی اور ہمارے وار کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں. گیمز تو پاکستان میں ساری ہو رہی ہیں, اگر ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھیلتے تو انڈیا کر رہا ہے, انڈیا نے وہاں سیاست کی ہے, انڈیا نے وہاں پہ نہیں انہوں نے کی, شاہد صاحب انہوں نے کی, پھر ہم نے شروع کر دیا نا, ہم نے ریزیکشن کرنا شروع کر دیا. دوسرا میں آپ کے تھرو آج ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے تھرو پیغام دینا چاہ رہا ہوں بھی کر رہے ہیں. اب ہم نے کوئی استری جی میں آپ کے میں آپ کے پروگرام کے تھرو آج اپنے پولیٹیشین کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اگر وہاں پہ ٹک ٹاکرز بین ہو گئے ہیں تو ہمارے جو پولیٹیشین ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے وہ انڈین گانے لگا کے اپنے ٹک ٹاک بنا کے اپنے پیجز پہ وائرل کرنا چھوڑ دیں. ہمارے منسٹر صاحب کا یا موجودہ یہ تو بھائی سے شرم ہے, وہ ہمارے کو شرم آنی چاہیے ہمارے پولیٹیشینز کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انڈیا گانے سننے کے ہمیں جو ہیں وہ یقیناً ان کا جواب اسی طرح دینا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کے دینا چاہیے. طارق رفیق بٹی صاحب, یہ وقت ہے کہ ہم نیشنل طور پہ جو ہے اپنے ساکھ کو دیکھیں اور اس کو برقرار رکھیں اور اس پر توجہ دیں, ان معاملات کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمیں کوئی لیڈر بنا رہا ہے, اسلامی دنیا میں لیڈر بنا کر آگے پیش کر رہی ہے, ہم اس کی قیادت کر رہے ہیں. اگر ٹرمپ صاحب ہماری تعریفیں پاکستان کی قیادت کی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو اس کے معیار پر پورا اترنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم جو ہے آپس میں الجھے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, یہاں صوبائیت کی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں اہل سیاست کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اہل طاقتور حلقوں کو بھی انہیں جو ہے تھوڑی سی درست کروانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہیں ہم اپنے اندرونی مسائل کو حل کر سکیں, ہم آپس میں مل بیٹھ سکیں اور دشمن کو صحیح طور پہ جواب دے سکیں. جی شاہد اقبال بٹی صاحب, طاہر رفیق بٹی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی طارق رفیق بٹی صاحب, جی طارق رفیق بٹی صاحب. جی میں نے آپ کا بھی جو سوال سنا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا پرابلم آ گئی تھی. معاملہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ہماری جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا, اس کا حال تو یہی ہے کہ جب ہم عطاب میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے, نعرے کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے, اور جب ہم جیلوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے معاملات اور ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکلی مفادات ہیں نا وہ ہمیں کہیں جگہ کم نہیں چھوڑتے. اب دیکھ لیں کہ جو بھی ان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو آپس میں معاہدہ تھا, ابھی صوبائیت کی بات مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب پہلے ہم جو بلوچستان کے حوالے سے جو ہم بھگت رہے ہیں اس کو سوچنا چاہیے, اور جو چھوٹے بڑے بھائی کی بات ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو سوچنا چاہیے. اور میں جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ آج کل اگر ہمیں امت مسلمہ میں یا پوری دنیا میں لیڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے ایز اے کنٹری, وہ 10 مئی کے بعد جب پاکستان نے انڈیا کا منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو یہ کرنے پہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ ہم جو 20-25 کروڑ کے عوام کا ملک ہے تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے, میں تو ادھر سے ایک وہ کہتے ہیں نا پھونک ماروں گا تو یہ ادھر سے حالات بدل جائیں گے. اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ وہ اس کی اپنی پولیٹیکل مودی کے بیانات ہوتے ہیں اپنی عوام کو ذرا حوصلہ دینے کے لیے کہ نہیں جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کو بڑا منہ توڑ جواب ملا ہے. دوسری بات یہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر لیتا ہوں, ان کو تھوڑا سا ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے دونوں پارٹیز کو,
کہ بھائی ہم اس وقت انٹرنیشنلی کئی جنگ لڑ رہے ہیں, ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم امت مسلمان کے لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب, وہ کس لیول پہ جا کے باہر پاکستان کے نام کے لیے یا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, یا پوری دنیا کے امن کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں, میں اس کو الفاظ کو اچھے سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ استعمال کرنے کے لیے, کہ کس طرح ہماری پولیٹیکل جو یہاں پہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ آپس میں کبھی پانی کی بات پہ ایک دوسرے کو مینے تانے, اور کبھی کسی حوالے سے مینے تانے. پیسہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے, کہ پیسہ تو سیاسی پارٹیاں ہماری کھاتی ہیں, اس کے علاوہ جتنے فنڈز آتے ہیں اس میں گھپلے تو ہوتے ہیں. کہاں پہ بھی آپ کو ٹرانسپیرنسی تو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی کہ ٹرانسپیرنسی مطلب ہے اس کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیسہ جو انویسٹ کیا جاتا ہے. پیسے تو ہم کھاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب میں اپنے صوبے کے لیے یہ کر رہا ہوں, اپنی عوام کے لیے وہ کر رہا ہوں. اور لوگوں کا اصل میں توجہ انہوں نے جو ہے نا دوسرے معاملات سے ہٹانی ہوتی ہے. اندر سے جب یہ آپ اسلام آباد میں تو شاید رہتے ہوں یا وہاں پہ جاتے ہیں بڑے بڑے چائے خانے میں, اندر جا کے یہ پولیٹیکل لیڈر ایک ہی جگہ پہ چائے بھی پیتے ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں, لیکن جو بھی یہ اسمبلی میں خطاب کریں گے یا کہیں اور باہر جا کے بات کریں گے یا عوام میں بات کریں گے, وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور امید ہے کہ جو وہاں پہ مقتدر حلقے ہیں ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. شاید میرا خیال اس کی بھی پیچھے بیاندی کٹر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ان کو کہا گیا ہو کہ آپ اس طرح کرتے رہے, ہم دوسرے معاملات کو نپٹائیں. یہ معاملات تو چلتے رہیں گے, پاکستان کی سیاست کا سر یہ حصہ ہے. اور ہم عوام جو ہے میرا خیال ان کا زیادہ قصور ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ دیکھا اس نے اس کو یہ کہہ دیا, اس نے اس کو کہہ دیا, اس نے مریم نواز کو شٹ اپ کال دے دی, اس نے بلاول کو یہ کہہ دیا. ہم بینگ قوم جو ہے وہ پولیٹیکلی ابھی ہمارا معافی چاہتا ہوں اتنا وزڈم نہیں ہے کہ ہم ان کے نعروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اس کے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں. بیسکلی یہی بات ہے کہ میں تو پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں پہ جو ہم جب تک ہم اوورسیز پاکستانی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, جتنا مرضی اچھا کسی کا سسٹم ہو پاکستان میں, ان کا وہ دن نہیں گزرتے. ہماری کنٹریبیوشن کے بغیر ہماری فیملی سروائیو نہیں کر سکتی پاکستان میں. بے شک ان کی اچھی انکم ہو, اچھا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہو, کوئی جاب ہو, سرکاری جاب ہو, لیکن جب تک ہم اوورسیز پاکستانی اپنی فیملیز کو پیسے نہیں بھیجتے, پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے کہ ان کو وہاں پہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. ہمیں جو بٹی صاحب, جیسا کہ طارق رفیق بٹی صاحب نے کہا, آخری سوال, کیا ہم جو ہے یہ معاملات کو سمجھ پائیں گے, عوام کے شعور کی نفی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے, اور کیا ہم جو ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لا پائیں گے جو کہ ہم نہیں لا رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ ہم عوام کو ورگلا رہے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. جی اپنا طارق رفیق بٹی صاحب آپ ہی بتائیے, آخری سوال. اور جناب کیا ہمیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے, جی دیم صاحب اس میں دوسری کوئی رائے نہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کیا پوری دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. پہلے لوگ میڈیا کو دیکھتے, سب سے پہلے یہ اخبار تھی اور ہمارے پولیٹیشین کہتے تھے کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. میں نے یہ بات نہیں کی. اب جب میڈیا اتنا چھا گیا ہے کہ آپ ٹی وی چینل پاکستان میں بہت زیادہ ہے, فوری طور پہ ویڈیو بن جاتی ہے, آپ اس سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ میں نے کیا بیان دیا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں پھر سوشل میڈیا, اب نیشنل ٹی وی چینل, نیشنل جو میڈیا ہمارا پاکستان کا, اس سے زیادہ ہمارا جو سوشل میڈیا وہ زیادہ پاورفل ہے, کیونکہ ہر بندے کے پاس وہاں پہ پاکستانی کے پاس ایک موبائل ہے, کیمرہ ہے, وہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی ویڈیو بناتا ہے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے چیزوں کو ٹویٹر سے اور دوسرے جو سوشل پلیٹ فارم سے وہاں سے لے کے خبریں بناتا ہے اور دیتا ہے, اپروو بھی دیتا ہے. رہی بات جو آپ نے سوال کیا ہے, اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پاکستانی عوام میں شعور پہلے سے بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں چل جائیں, کالجز میں چل جائیں, جہاں سیمینار ہوتے ہیں, ہمارے پولیٹیشین وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ کس طرح کے سوال دیتے ہیں کہ ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کیا رپلائی کریں.
اور یہ وہ سوشل میڈیا ہے اور لوگوں میں اویئرنس ہے کہ اب لوگوں کو وہیں پہ پکڑ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگوں کو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پولیٹیشین کو. تو آہستہ آہستہ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا یہ جو دور ہے اس نے ہمارے پولیٹیشین کو بھی محدود کر دیا کہ بات کرنے سے پہلے سوچے. اب جو پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی دوست کہتے ہیں یار کہیں کیمرہ تو نہیں چل رہا, دیکھیں گے ذرا, ٹھیک ہے, کوئی موبائل ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے. تو یہ باتیں بہت امپارٹنٹ ہیں جس وجہ سے ہمارے پولیٹیشین کو جو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی کام کریں گے, کچھ کر کے دکھائیں گے, اس عوام کو کچھ دیں گے اور ان کے فلاح بہبود کے لیے جو آپ صحت کا ہمارا سسٹم ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج تک اٹامک پاور ہونے کے باوجود ہم بجلی پوری نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ سٹرکچر کی بات کر لیں, سیلاب آتا ہے تو ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی جن چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومتوں کو, اس طرح تو ہمارا دھیان نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اور اب یہ دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو ہمارے سٹرکچر جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے ہمارا جو آنے والے, اب دیکھیں نا کتنی بار سیلاب سال آ چکے ہیں. شاہ ندیم صاحب کہاں پہ ہماری حکومتیں سوئی ہیں, کوئی حکومت بھی ہو کیا کیا انہوں نے, کوئی آج تک ڈیم بنا سکے. ہم صوبائیت میں اس طرح گہرے طریقے سے چل گئے ہیں, قومیتوں میں بانٹ چکے ہیں کہ ہمارا اپنی قومیتوں کے علاوہ ہماری صوبائیت کے علاوہ اور ہماری سیاست ہی نہیں رہی. ہم اپنی عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے, وہ بڑا ہے, وہ زیادہ کھا گیا, یہ بلوچ ہے, اس کو یہ چھوٹا ہے, اس کو مار دیں, یہ سندھی ہے, وہ پیسے. بیسیکلی ہمارے پولیٹیشین کو یہ اینڈ آف دی ڈے سوچنا پڑے گا کہ بھائی جان آپ ان کے لیے کچھ کریں گے, ان کو کچھ کر کے دیں گے آنے والے وقت میں, تبھی سروائیو کر سکیں. ادروائز تو لوگ بھائی آپ کو گلیوں میں نکلنا مشکل ہو جائے گا, جو مرضی کر لیا. جتنا مرضی لوگوں کو. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب طارق رفیع بھٹی صاحب اور شاہد اقبال بھٹی صاحب کا کہنا ایک ہی ہے. دونوں ہی اوورسیز میں بیٹھے ہیں, دونوں ہی دور سے پاکستان کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, معاملات کو وہاں بھی کمیونٹی کے دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, صحافت و تجزیہ کار ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اب اس کو نہ ورگلایا جا سکتا ہے, نہ ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا سکتا ہے, نہ ہی کوئی ڈرامہ آپس میں کر کے جو ہے وہ کوئی جو ہے نا ایسا آپ بہلایا جا سکتا ہے. پاکستانی عوام جو ہے اب اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون صوبائیت کی بات کر رہا ہے, کون کس کا مقدمہ لڑ رہا ہے, یا کون جو ہے کس کے لیے احتجاج کر رہا ہے. ساروں کے مفادات کو سمجھتے ہوئے پاکستانی عوام جو ہے وہ اب اپنے مفاد کو دیکھنا چاہتی ہے, وہ روٹی روزگار دیکھنا چاہتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں چاہتی ہے, وہ صحت اور تعلیم کے معاملات پر توجہ چاہتی ہے. جب تک حکمران جو ہیں اب کارکردگی کر کے نہیں دکھائیں گے, کچھ ان کو نہیں بتائیں گے, کچھ عملی طور پر سامنے نہیں لائیں گے, اس وقت تک جو ہے وہ آپ کبھی بھی آپ کہیں کہ سیاسی زلزلے کے آثار ہوں اور اندر سے تبدیلی نہ آئے, ایسا ممکن نہیں ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.